بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قوم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے، بڑے، مرد و خواتین، سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے وافیہ فاطمہ سید۔ میں نے نبا فاؤنڈیشن 2020 میں جوائن کیا تھا۔ ہمیں عربک، دینیات اور اردو کا اتنا نالج نہیں تھا، لیکن نبا فاؤنڈیشن نے ہمیں سکھایا، اور آج لیول 4 تک کے اس سفر میں مجھے قرآن مجید اور بہت سے سورے یاد ہو چکے ہیں، جنہیں میں صحیح قرات کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں۔ عربک کے علاوہ اردو اور دینیات کلاسز بھی بہت آسان طریقے سے سمجھایا جاتا ہے۔ ہر روز یہ کلاسز جوائن کرنے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں زیادہ سے زیادہ علم اپنے استادوں سے اور نبا فاؤنڈیشن سے حاصل کرنا چاہتی ہوں۔ میں خاص طور پہ اپنی پیاری والدہ کا شکر ادا کرتی ہوں، جنہوں نے مجھے نبا فاؤنڈیشن میں داخلہ دلوایا اور امام زمانہ کی دعاؤں سے اس مقام تک پہنچا دیا۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حوزہ معصوم قوم نبا فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد کیے گئے نبا انٹرنیشنل کوئز کمپٹیشن کے اس دوسرے دور میں آپ سب کا بہت بہت استقبال کرتے ہیں، اور آج پھر ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا اختر عباس چون صاحب قبلہ۔ لہٰذا قبلہ کی خدمت میں چلتے ہیں، سوال لے کے۔ قبلہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ، جیسا کہ کل جو ہے جوانوں کے حوالے سے کچھ سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے تھے، لہٰذا آج بھی انہی جوانوں کے حوالے سے کچھ سوالات لے کے حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا سوال قبلہ یہ ہمارا کہ دیندار جوان کیسا ہو آج کے اس معاشرے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی جیسا کہ کل بھی جوانوں کی بحث تھی، اور جوان ہی اہم مسئلہ ہے۔ کل عرض کیا گیا کہ جوان قوموں کا مستقبل ہیں، اور جوان ہی کسی قوم کو بلندی کی طرف لے جا سکتے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنا صحیح کردار ادا نہیں کیا ہے تو وہ پستی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ لیکن جہاں آپ کا سوال کہ دیندار جوان کیسا ہو، تو ہم ایک جملے میں اگر کہنا چاہیں گے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیندار جوان اپنے وقت کے دیگر جوانوں کے لیے نمونہ ہو، یعنی ایک واقعی نمونہ ہو۔ چونکہ دوسرے لوگ دیندار نہیں ہیں تو بہت ساری مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج کے جوانوں کو آپ انسٹیٹیوٹس میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں جا کے دیکھیں، اتنی ساری برائیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین نہیں ہے۔ ڈرگس، نشے اور بہت سارے دیگر گناہ کی جو ہے پہ نام بھی لینا ہمارے لیے صحیح نہیں ہے، اس طرح کے گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ایک دیندار جوان ان ساری چیزوں سے پاک ہے، اور اس پاکیزگی کی بنیاد پر وہ خود کامیاب بھی ہو، جیسا کل عرض کیا تھا کل کے پروگرام میں، خود کامیاب بھی ہو اور وہ دوسروں کے لیے کامیابی کا نمونہ بنے، جو الحمدللہ بھی ہیں۔ ابھی مغربی دنیا میں، یعنی ویسٹرن دنیا میں بھی ہمارے مسلمان جوان، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو خود باختہ ہیں، وہ خود کو کھو دیتے ہیں، وہ دوسروں کی چمک دمک کو دیکھ کر جو ہے اپنے آپ کو کھو بیٹھتے ہیں، وہ دوسروں کے کلچر کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ لیکن ایک مسلمان مومن جوان جو ہے وہ کلچر اڈاپٹ نہیں کرتا، بلکہ کلچر دیتا ہے۔ ایک کامیاب جوان، ایک مسلمان جوان، وہ دوسروں سے متاثر نہ ہو بلکہ دوسروں پہ اثر ڈالے۔ ہاں ٹھیک ہے، کہیں علم ہے وہ لے لے، حکمت ہے لے لے، روایتیں ہیں کہ علم کہیں بھی ہو لے لے، حکمت کہیں بھی ہو لے لے، کسی سے بھی فائدہ اٹھائے، چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی ملت ہو، لیکن کلچر جو ہے وہ دوسروں سے نہیں لیا جا سکتا۔ چونکہ ہمارا کلچر اتنا غنی ہے، اپنے برادران جوان
اسٹوڈنٹ سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا کلچر، اسلامی کلچر اتنا غنی ہے کہ آج ہم دوسروں کو دے رہے ہیں الحمدللہ. ہم شاید خود یہاں بر صغیر میں انڈیا پاکستان میں بیٹھ کے اتنا متوجہ نہیں ہو پاتے، لیکن آج ویسٹرن دنیا میں اسلامی جوان، خواتین، مرد دونوں، مثلا ایک خاتون جب حجاب کر کے نکلتی ہے تو لوگوں کو بتاتی ہے کہ تم کن چکروں میں پڑی ہوئی ہے نا. ایک خاتون جب آئی اور کئی شہیدوں کی ماں سے ملی تو وہ حیرت میں پڑ گئی. وہ اتنے سے 4 شہیدوں کی ماں اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے. وہ اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم لوگ کیا ہیں، ہم لوگ گھنٹوں گھنٹوں اپنے آپ کو آئینے کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ گھر سے نکلیں تو لوگ میری طرف نگاہ کریں. اتنی چھوٹی سی ذہن میں یہ ہے کہ لوگ میری طرف نگاہ کریں، اور ایک خاتون نے جو 4 جوانوں کو شہید دینے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے نا. تو ایک جوان واقعا نمونہ ہو، ایک مرد، ایک خاتون، ایک نوجوان، ایک اسٹوڈنٹ، ایک کام کرنے والا جوان، وہ اپنی کوشش سے، سب سے پہلے اپنی کوشش سے، جو کوشش وسیع ہو، صرف نماز روزے کی حد تک کوشش نہ ہو بلکہ ہر میدان میں اس کی کوشش ہو، اور اس کوشش سے اپنے آپ کو اتنا کامیاب کرے کہ وہ دوسروں کے لیے ایک عظیم الشان نمونہ قرار پائے. آپ کے اور سوال سے پہلے میں ایک حدیث پڑھنا چاہ رہا ہوں. اب چونکہ ہماری باتیں جو ہے ان باتوں کی اتنی اہمیت کچھ نہیں ہے، لیکن بہرحال حدیثیں نورانی ہیں، وہ اثر کرتی ہیں. برادران بھی اس پہ توجہ کریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے اور امیر المومنین کی. 2 حدیث ملتی جلتی اس لیے ہم ساتھ میں پڑھ دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اوصیکم بالشبان، ہم تمہیں وصیت کرتے ہیں جوانوں کی. جو جوانوں پہ توجہ رکھو. کیوں؟ وجہ بھی بتائی. فَإِنَّهُمْ أَرَقُّ أَفْئِدَةً، کیونکہ وہ دل کے اعتبار سے نرم ہے. ایک اشارہ کل پروگرام میں کیا گیا تھا نا کہ وہ دل کے لحاظ سے نرم ہے. ابھی امیر المومنین کی حدیث میں اس کی اور وضاحت ہے. ان اللہ بعثنی بشیرا ونذیرا فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ. اللہ اکبر. یا بوڑھے لوگ ناراض نہیں ہوں گے اگر کوئی سن رہا ہے. جی ہاں، ہمارے مومن بوڑھے بھی وہ جوان ہیں. عرض کیا گیا، فرمایا کہ اللہ نے جب مجھے بشیر اور نذیر بنا کے بھیجا، مبعوث کیا. رسول اللہ کی بعثت تاریخ کا عظیم ترین واقعہ ہے جہاں سے بشریت نے پورا رخ بدل دیا اور ایک نئی کروٹ لی. جب اللہ نے مجھے بشیر و نذیر بنا کے مبعوث کیا. بشیر کے معنی یہ ہے کہ ہر اچھے عمل کی بہتر نتیجے. عام طور سے ہمارے ذہنوں میں یہ ہوتا ہے کہ بشیر یعنی جنت کی بشارت دینا. جنت تو آخری نتیجہ ہے. کسی اچھے کام پہ اسی دنیا میں جو بشارت دی جائے کہ حدیثوں پہ اگر روشنی ڈالے تو اکثر حدیثیں اسی دنیا میں پہلے اس کا نتیجہ بتاتی ہیں کہ اگر انسان محنت کرتا ہے تو کیا ہوگا. قرآن یہی کہتا ہے. قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، وہی صرف ہے جس نے اس نے کوشش کی ہے. تو اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے. نذیر کے معنی کسی برے عمل کے خطرات سے آگاہ کرنا کہ یہ کام کرو گے جوانی یہاں کھو گے، پڑھائی نہیں کرو گے، محنت نہیں کرو گے، رزق کے لیے کوشش نہیں کرو گے. تھوڑا سا انسان کو مل گیا پھر کہتے نہیں ہمارے بڑی ابھی پیٹ بھرنے کو. ٹھیک ہے، اپنے لیے نہیں کر، دوسرے کے لیے کوشش انسان کی جاری رہنا چاہیے، بہتر سے بہتر. ابھی بہت ساری بستیاں ہیں جہاں پہ دیکھنے کا افسوس ہوتا ہے کہ گندے نالیوں کے کنارے، پتلی گلیوں میں ہی. یہ نہیں کہ مومن جو ہے ایسی جگہ پر ہے، صاف ستھری اچھے مکان میں، کشادہ مکان میں. سن روایتوں میں کشادہ مکان ہونا یہ اس دنیا کے خیر میں سے ایک ہے. صاف ستھری جگہ پہ ہونا. صفائی کو اسلام جو ہے دین کا حصہ قرار دیتا ہے. اللہ پسند کرتا ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور جو ہے دین کا نصف جو ہے وہ صفائی ہے. تو فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے مبعوث کیا، بشیر و نذیر بنا کے مبعوث کیا، یعنی رسول اللہ ہر اچھے کام کے نتیجے بھی بتاتے تھے کہ کیا ہونے ہوگا، اور برے کام کے بھی اس سے برحذر کرنا اور متوجہ کرنا. تو یہ نقطہ ہے. میں فرمایا فحالفنی الشبان وخالفنی الشیوخ، تو جوانوں نے میرے ساتھ میرے حلیف بنے، یعنی میرے ساتھ آ گئے. حریف نہیں بنے، حلیف بنے. دیکھیں، جوان حلیف بنے، بوڑھے لوگ جو ہے مخالف بنے یعنی حریف بن گئے. وہ مقابل میں آ گئے اور جوان اب تاریخ اٹھا کے پڑھیں. اور ہمارے برادران جو ہے یہ بہت اچھا ہے کہ اس طرح کے دروس سن رہے ہیں اور اپنی زندگی پہ انشاءاللہ اچھا اثر ڈال رہے ہیں. تاریخ اٹھا کے پڑھیں. رسول اللہ کے ساتھ مکے میں حتیٰ مدینے میں بھی اکثر لوگ جو تھے وہ جوان تھے. اور صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہے، یہ نبیوں کے ساتھ، تمام نبیوں کے ساتھ اکثر تعداد، چونکہ وہی جو پہلے بتایا کہ ان کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ حق بات کو جلدی سے قبول کر لیتے ہیں. تو اس نقطے کی طرف رسول اللہ نے ان سے
اشارہ فرمایا. پھر قرآن کی آیت پڑھی, وہ آگے بڑھتے ہیں. ایک یہ جملہ جو ہے امیر المومنین کے بھی پڑھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پھر دوسرا سوال لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. امیر المومنین نے امام حسن علیہ السلام کو وصیت میں فرمایا کہ ان قلب الحدث کالارض الخالیہ, ایک جوان کا دل جو ہے وہ خالی آمادہ زمین جیسا ہے نا, ایسی زمین کی جس کو بالکل تیار کیا گیا ہو, کہ اس میں جو بھی تم ڈالو گے اس زمین خالی میں جس چیز کا بیج ڈالو گے وہی اگے ہے نا. اگر اس میں آپ اچھا درخت, آم کا درخت لگاؤ, کہتے ہیں جو بو گے وہی, ہاں جو بو گے وہی کاٹو گے. یہ بہت خوبصورت ہے. تو پھر کیا کرو, فبادرتک بالادب قبل ان یقسو قلبک ویشتغل لبک, قبل اس کے کہ تمہاری عقل جو ہے مشغول ہو جائے ادھر ادھر کی چیزوں میں, قبل اس کے کہ تمہارا دل جو ہے سخت ہو جائے, تو خیر کی طرف آگے بڑھو. جوان جو ہے وہ خیر کی طرح, قبل اس کے کہ عمر گزرنے کے ساتھ وہی اپنے روزمرہ کی چیزیں, آس پاس کی چیزیں, راہ و رسم میں انسان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے بعد میں چھوٹتا ہی نہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو جوانی کے مسئلے میں انسان جو بہت تیزی سے ایک کامیاب جوان بھی بن سکتا ہے اور کامیاب معاشرہ بھی تشکیل دے سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. جزاک اللہ قبلہ. جیسا کہ آپ دیدار جوان کے بارے میں آپ نے بتایا, دوسرا سوال یہ کہ مان لیجیے کوئی دیدار جوان ہو گیا, کامیاب بھی ہو گیا, تب اس کے بعد اس کی بستی ازدواجی زندگی, لہٰذا جوان اپنی ازدواجی زندگی کیسے گزارے؟ دیکھیں کامیابی ازدواج کے پہلے تو آدھی ہے, جی آدھی ہے, صحیح ہے نا, روایات اس کے لیے آدھی ہے, کہیں 1/3 ہے, جی 2/3 تو شادی سے. چونکہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں میرے برادران, سنیں. یہ سقراط نے اپنے کسی شاگرد, سقراط کا نام تو جانتے ہیں آپ سبھی نا, سوکریٹ, تاریخ کا ایک عظیم انسان گزرا ہے 2500 سال پہلے تقریباً. کہاں پر؟ یونان میں. سقراط کے شاگرد تھے, شاگردوں کو علمی چیزیں پڑھاتے تھے. اپنے ایک شاگرد سے کہا شادی کرو. تو سقراط کی بیوی جو ہے وہ بہت ہی بد مزاج بھی تھی اور بہت ہی احمق بھی تھی, یعنی سمجھتی نہیں سقراط جیسا عظیم انسان کو, کیا تم کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہو, باتیں. وہ درس دیتے تھے, وہ علمی چیزیں بیان کرتے تھے, فلسفہ بیان کرتے تھے, ان کو بہتر بنا رہے تھے. وہ ان کو مذاق اڑاتی تھی, کیا تم کر, بعد نبیوں سے مذاق اڑایا جاتا تھا, حضرت نوح کی بیوی ان کا مذاق اڑاتی تھی, بیٹا مذاق اڑاتا تھا. تو بہت بد دماغ بھی تھی اور بد زبان بھی تھی اور بد مزاج بھی تھی اور بد عقل بھی تھی بیوی. تو سقراط نے اپنے جب شاگرد سے کہا کہ تم شادی کرو, تو شاگرد نے کہا کہ شادی کر کے آپ کو کیا ملا, شادی ایسی ہے آپ کی زندگی تو اجیرن کر دیا, دوبھر کر دیا. تو اگر آپ کی زندگی کو دیکھ کر تو شادی کرنے کا کیا فائدہ. تو وہاں پہ سقراط نے اہم نقطہ بیان کیا. کہا کہ دیکھو شادی کرو, اگر شادی کے نتیجے میں اچھی بیوی مل گئی یہ تو خیر ہے, یہ تو ہے ہی اچھی بات, زندگی جنت بن جاتی ہے واقعی. لیکن اگر شادی کے بعد اچھی بیوی نہیں بھی ملتی ہے تب بھی اس کے ذریعے سے اللہ انسان میں کمالات پیدا, کیسے انسان میں صبر, انسان میں حلم ہے نا, انسان مشکلات کو حل کرنے کا طریقہ, یہ صفات پیدا ہوتی ہیں. چونکہ اصلی چیز انسان میں کوالٹیز پیدا کرنا ہے. جو انسان اپنے اندر جتنی کوالٹی پیدا کر لے اتنا ہی وہ کامیاب انسان ہے. انشاءاللہ یہ جو برادران سن رہے ہیں یا خیران سن رہی ہیں, خدا جو ہے ان سب کو جو ہے کامیاب زندگی عطا فرمائے, ازدواجی زندگی بھی سب کو کامیاب زندگی عطا فرمائے. لیکن بہرحال انسان اگر زندگی میں تھوڑا مشکلات بھی آ جاتی ہیں شوہر و زوجہ کے لحاظ سے, تو وہاں پہ انسان ناکام نہ ہو جائے, ڈھیر نہیں ہو جائے, وہاں سے صفات پیدا کرے اپنے اندر. اگر واقعاً اگر ازدواجی زندگی میں کچھ مسائل پیدا ہوتے, انسان صبر کے ساتھ, سکون کے ساتھ, حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ, تحمل کے ساتھ, احترام کے ساتھ تھوڑا آگے بڑھتا ہے تو وہ مسائل بھی حل ہو جاتے ہیں. اور اس سے بھی بڑی چیز کیا پیدا ہوتی ہے, انسان میں کوالٹیز پیدا شروع ہوتی ہیں جو پہلے نہیں ہو ممکن ہے. چونکہ اللہ نے انسان میں صلاحیتیں رکھی ہیں, لیکن وہ صلاحیتیں کب بنتی ہیں, جب کوئی ایسی مشکل سامنے آئے. یہ مشکلات انسان کے اندر یہ صلاحیتیں پیدا کرتی ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شادی کرنے سے دین جو ہے بڑھتا ہے. ایک تو پاکیزہ نگاہیں ہو جاتی ہیں, پاکیزہ ذہن ہو جاتا ہے, فضول چیزوں میں انسان کا ذہن نہیں جاتا, یکسوئی پیدا ہوتی ہے, کنسلٹیشن پیدا ہوتا ہے. ضرورت ہے انسان کی, تاکید بھی ہے کہ انسان جوانوں کے لیے خاص کر یہاں پہ ماں باپ اگر ہوتے ہمارے بچوں کے, تو ماں باپ سے ہم کہتے کہ بہت اسلام کی تاکید ہے, خاص کر آج کے اس گندے معاشرے میں جلدی سے جلدی شادی کرنا. اور یہ بہانے کی بھی پڑھائی کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں, تو پڑھائی بھی ہو سکتی ہے.
خاص کر لڑکیوں کے لیے زیادہ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں چلی جائیں گی تو کیسے پڑھیں گے. تو ہم ابھی شادیوں میں کہتے ہیں, لڑکوں کے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ کسی کی لڑکی کو اپنی لڑکی بنا کے لائیں. جس طرح آپ اپنے گھر میں اپنی لڑکی کو پڑھا رہے ہیں, اس کو اپنی لڑکی سمجھے, اس کو بھی پڑھائیں. یہ اپنا زندگی میں بھی کامیاب رہیں, ان کی فطری ضرورت بھی پوری ہو, اور وہ پڑھیں. جس طرح آپ کی لڑکی اپنے گھر میں پڑھ سکتی ہے تو آپ کی لڑکی کسی اور گھر میں جا کے پڑھے. آپ دوسری لڑکی کو اپنی بہو بنا کے نہیں, لڑکی بنا کے لائیں, ہے نا. اگر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو بہت سارے سماجی مسائل حل ہو جائیں. بجائے یہ کہ بہو یہ نئی آنے والی بچی ساس سمجھے اور یہ اس کو بہو سمجھے, وہ اس کو ماں سمجھے, یہ اس کو بیٹی سمجھے. تو اگر وہ کچھ برا بھی ہوتا ہے تو ماں اگر کچھ برا سخت کہتی ہے تو بیٹی کو برا تو نہیں لگتا. تو یہ ماحول تھوڑا بہتر ہونے کی ضرورت ہے, اور اصلی چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی کوشش کو آگے بڑھاتا رہے اور جاری رکھے انشاءاللہ. جی بے شک, جزاک اللہ. جیسا کہ ابھی آپ نے اختلاف کی بات کہی, تو قبلہ اسی سے ریلیٹڈ میرا سوال ہے کہ اگر ازدواجی زندگی میں بیوی اور شوہر کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں تو اس کا حل کیا ہے؟ ہاں جی ہاں, دیکھیں یہ سوال کا مرحلہ وہ بعد والے مرحلے میں آ جاتا ہے. یعنی پہلے انسان نوجوان سے جوانی تک اپنی بھرپور کوشش کرے, بڑے ارادوں کے ساتھ کوشش کرے, چھوٹے چھوٹے ارادے اپنے, چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنے ذہن میں نہ پالے, بڑی سوچ رکھے, کام چھوٹے سے شروع کرے, ہے نا, کام چھوٹے سے شروع کرے لیکن سوچ بڑی رکھے, سوچ چھوٹی نہیں رکھے. یہ کسی طرح کہیں پہ کچھ 4 پیسے کی کہیں سروس لگ جائے, ہماری زندگی گزارا ہو جائے. نہیں, ایسی کوشش کرو کہ 10 لوگوں کی زندگی کا اور گزارا کر سکو, آس پاس اور ممکن ہے محتاج لوگ ہوں, ان کی زندگی کو گزارا کر سکو. صرف اپنی زندگی کو گزارا کرنے پہ جب رہو گے تو پھر دوسروں کے لیے بوجھ بن جاؤ. کیونکہ انسان جب چھوٹے ارادے رکھتا ہے تو اتنا اس سے کم ہی رہ جاتا ہے. ایک اہل سنت بہت بڑے عالم گزرے ہیں تفتازانی, انہوں نے اپنے جوان بیٹے سے سوال ہے تم کیسا بننا چاہتے ہو. بہت بڑے عالم, ان کی کتابیں کئی 100 سال پہلے لکھی گئی لیکن آج بھی شیعہ سنی تمام حوزوں میں پڑھائی جاتی ہیں بعض علوم میں. تو ان کو اپنے بیٹے سے پوچھتے تم کیسے بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ بابا جان میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں. کہا پھر تم کچھ زیادہ نہیں بن پاؤ گے, یہ بہت اہم مسئلہ ہے, تم زیادہ نہیں بن پاؤ گے. کہا کیوں؟ کہا کہ جب میں جوان تھا, اب دیکھیں یہ کوئی ایک شیعہ جوان تو یہ بات نہیں کہہ سکتا ہے, لیکن اہل سنت یہاں کوئی کہہ سکتا ہے, چونکہ ان کے ہاں جو ہے امامت کو احترام کرتے ہیں اماموں کا, لیکن وہ معصوم اس طرح نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ میں امام صادق جیسا بنوں گا, تو میں یہ بنا, اور تم اگر میرے جیسا بننا چاہو گے تو کیا بنو گے؟ پھر تم کچھ نہیں بن پاؤ گے زیادہ. یعنی کہ انسان اپنا ارادہ ہمیشہ بلند رکھے, اگرچہ اس بلند ارادے مقصد تک پہنچنے کے لیے کام چھوٹا شروع کرنا پڑے گا, چھوٹے سے مسلسل آگے بڑھتا رہے, بالکل اسٹیپ بائی اسٹیپ بڑھاتا رہے, کوشش میں آگے بڑھتا رہے. تو یہ مرحلہ ہوا انسان کی جوانی شادی سے پہلے والا, کہ وہ اپنی کوششوں کو جاری رکھے اور کنٹینیوسلی جاری رکھے. روایات حدیثوں میں ہے کہ بہت اچھا کام اگر تھوڑی دیر کے لیے انجام دیا ہے کبھی کبھی, اس سے زیادہ بہتر وہ کام ہے کہ جو اتنا اچھا نہیں ہو لیکن جاری ہو, کنٹینیو ہوگا. یہ ہے مسئلہ ہے. اور کامیابی کی سیڑھی بھی یہی ہے کہ انسان کسی, عام طور سے بہت سارے ذہین بچے ناکام ہو جاتے ہیں. کیوں ناکام ہوتے ہیں؟ اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو ذہین ہوں, میں تو بہت شارپ ہوں, اور میں ایک رات میں پڑھ کے امتحان دے لوں گا, پاس ہو جاؤں گا. پاس ہو بھی جاتے ہیں, لیکن ایک رات کی پڑھائی انہیں کامیاب انسان نہیں بنا سکتی. اور بہت سارے ذہین لوگ جب وہ بھی کامیاب نہیں ہوتے تو کرائم کی دنیا میں, کرائم کی دنیا میں اکثر ذہین لوگ نظر آئیں گے, بہت ہی ذہین, بہت ہی شارپ لوگ نظر آئیں گے. کیوں؟ اس لیے ان کو صحیح راستہ نہیں دکھایا گیا. عام طور سے کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں, اگر نارمل ذہن کا انسان بھی کوشش کرے بہت زیادہ تو بھی بہت کامیاب ہوگا, لیکن اگر بہت ہی ہوشیار انسان کنٹینیوس کوشش کرے تو وہ دنیا کے سب سے عظیم مرحلے پہ پہنچنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے کہ یہ مرحلہ طے ہوا. اب آپ کا اصلی سوال ہے کہ یہ کوشش انسان نے جاری رکھی, شادی تک پہنچ گیا. شادی میں آ کر بعض لوگ یہی چیزیں پیش کرتے ہیں, لڑائی ہو جاتی ہے, جھگڑا ہو جاتا ہے. کیوں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. پہلے کہ شادی جو ہے اللہ کی نشانیوں میں سے, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے نفسوں سے تمہارے ازواج پیدا کیے, یعنی ایک دوسرے کے نفس سے. شوہر و زوجہ, ٹھیک ہے ممکن ہے کہ وہ ایک شہر سے ہو, دوسرے شہر سے, ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ, ایک ملک دوسرے ملک سے ہو, اللہ نے ان کو درمیان میں رشتہ قرار دیا ہے, ایک دوسرے کے نفس سے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ, یہ اس لیے نشانی اللہ کی تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ملے, زندگی کا سکون ہے.
یہ اصل نقطہ ہے کہ اللہ نے مودت و رحمت قرار دی. اب بیچ میں کوئی آ کر رکاوٹ نہ بنے. جو چیز اللہ نے قرار دیا ہے، جو محبت اور رحمت اللہ نے قرار دیا ہے، وہ نہ خود توڑیں نہ دوسروں کو توڑنے. اگر کوئی دوسرا توڑنا، کبھی ماں باپ آ کر نادانی میں جو ہے ایسا کام کرتے ہیں کہ جو وہ ٹوٹ جائے، کبھی لڑکی کی ماں، کبھی لڑکے کی ماں، لڑکے کی ماں. تو احترام کے ساتھ اپنے والدین کا احترام کرتے ہوئے اپنے رشتوں کو مضبوطی سے محفوظ رکھے انسان، اور وہ محبت جو اللہ نے قرار دی اور وہ رحمت جو اللہ نے قرار دی اس کو کم نہیں ہونے دے، بلکہ اس کو اضافہ کرے کہ اللہ کی نعمتوں کا اگر شکر ادا کیا ہے اللہ جو اس کو کیا کرے گا، اضافہ کر دے. شکر کا مطلب بھی یہ نہیں کہ انسان زبان سے کہ ہاں شکر کی اس سے شادی ہو گئی، عملی طور پر اسے ثابت کرے کہ ہاں واقعی اس کا شکر گزار ہے. اب یہاں پر اگر خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو بھی جاتا ہے تو سب سے پہلا مرحلہ یہ کہ وہ لوگ خود ہی حل کریں. آپس میں تھوڑا سنجیدگی سے بیٹھ کے احترام کے ساتھ، لڑ کے نہیں، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے اپنے مسائل رکھیں. بھئی آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، ہماری یہ حالات ہیں، ہم اتنا کر سکتے ہیں. پھر ایک دوسرے کو اسی حد تک قبول کریں، جس کی جتنی صلاحیت ہے اس حد تک قبول کریں. ہر انسان میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ کمیاں ہوتی ہیں، تو کمیوں کو نگلیکٹ کرے، نظر انداز کرے، اچھائیوں کو نظروں کے سامنے رکھے تاکہ آپس میں محبت ہو، تاکہ آپس میں احترام ہو. چونکہ اگر سامنے والے میں کچھ کمی ہے تو ہمارے اندر بھی تو کمی ہے، تو ہم اپنی کمیوں کو دیکھیں تو دوسروں کی کمیوں کو برداشت کرنا ہمارے لیے کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا. دیکھیں ایک ماں اپنے بچے سے کیوں محبت کرتی ہے، اگر بچے میں کچھ کمی بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ ماں اپنے بچوں کی کمیوں کو نظر انداز کرتی ہے، اسے بہتر کرنے کی کوشش، اچھائیاں دیکھ رہی ہوتی ہے، تو اس سے ہمیشہ محبت رہتی ہے. یہ ازدواجی رشتے میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان جو ہے میاں بیوی اپنے سامنے والے شوہر یا زوجہ کی اچھائیوں کو زیادہ نظر میں رکھیں تو خود بخود محبت باقی رہے گی، احترام باقی رہے گا، اور یہ سلسلہ جو ہے اور کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتا رہے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی اختلاف ہو بھی ہے، کوئی مسئلہ ہو، جو دو خانوادے سے لوگ آئے ہیں، دو فیملی کے لوگ آئے ہیں، ممکن ہے کچھ مزاج کے مسئلہ ہو جائے، اگرچہ اللہ نے سب کو ایک ہی بنایا ہے لیکن ممکن اس کا اثر ہو، تو اب کیا کریں؟ سب سے پہلے خود بیٹھ کے احترام کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کریں، نہایت سنجیدگی کے ساتھ اور عزت و احترام کے ساتھ. لیکن اگر اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اس کو پھر پورے شہر میں بانٹ نہیں دیں، دوستوں سے نہیں بتائیں، پوری فیملی کو نہیں بتائیں، ہر ایک کے ذہن کو منتشر نہ کریں، اپنے ماں باپ کے ذہن کو پریشان نہیں کریں، چھوٹی چھوٹی باتیں ماں باپ کو نہیں بتائیں، خود حل کریں. لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ خدا کرے کسی مومن جوان میں، مومن گھرانے میں یہ نہ ہو، تو وہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ ایک اس گھرانے سے ایک اس گھرانے سے، ذمہ دار انسان، لڑانے والا انسان نہیں، درد رکھنے والا انسان ہے نا، جس کو فکر ہے. دونوں لوگ بیٹھ کے آ کر بھیڑ نہ ہو، چونکہ جب دو لوگ بیٹھیں گے تو ایک دوسرے کی مشکلات سامنے آئیں گی نا، تو یہ مشکلات زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھی جائے، چونکہ وہ جو ہے پھر تانے دیں گے، ان کے ذہن میں جو ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی. اس لیے کیا کریں، وہ آ کر حل کریں. اگر وہ نہیں حل ہوتا تو اس کے بعد کے مسائل قرآن نے، دین نے بیان کیے کہ اگر واقعی انسان کی زندگی کامیابی کی طرف آگے نہیں بڑھے، دوسرا راحل بیان کیا، اس کے بعد کے مرحلہ جو ہے وہ بھی نہیں بیان کرتے. خدا نہ کرے کہ وہاں تک بات پہنچے، لیکن بہترین طریقہ یہی ہے کہ خود حل کرے یا اپنے کسی بزرگ کے ذریعے سے حل کروائے انشاءاللہ. جزاک اللہ، بہت خوب قبلہ. تو ناظرین اب بڑھتے ہیں اپنے آخری سوال کی طرف. قبلہ سے آخری سوال یہ ہے کہ کامیاب اسلامی یہ امت میں جوان کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، قرآن نے مسلمانوں کو ایک بہترین امت قرار دیا ہے، اور بہترین امت بھی اس لیے قرار دیا ہے کہ خود بھی بہترین رہیں، اور فقط خود بہترین نہیں رہیں، دوسروں تک خیر پہنچائیں. قرآن کہتا ہے کنتم، سورہ آل عمران کی آیت ہے غالباً یہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، لیکن تمہارا بہترین ہونا صرف اس لیے نہیں کہ تم خود بہتر بن کے رہو اور دوسروں کو حقیر سمجھو، دوسروں کو ذلیل سمجھو، دوسروں کو پست سمجھو، بلکہ اخرجت للناس، تمہیں بہترین اس لیے بنایا گیا تاکہ تم لوگوں تک خیر پہنچاؤ. تمہیں لوگوں کے ہی لیے بنایا گیا ہے، تمہیں لوگوں ہی کے لیے امت بنا کر نکالا گیا ہے تاکہ تمہارے ذریعے سے لوگوں تک خیر پہنچے. اور یہ ہوا ہے تاریخ میں، انبیاء کی امتوں نے دوسروں تک خیر پہنچایا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت نے، وہ چھوٹی سی امت تھی پہلے مکے میں، مدینے میں آگے تھوڑی بڑی امت ہو گئی، لیکن یہ تھوڑے سے لوگوں نے پوری عرب کی دنیا پر، پھر عرب کی دنیا سے یہ آواز باہر نکل کے روم و ایران کی سرحدوں تک، پھر روم و ایران کی سرحدوں سے داخل ہو کے اسے اور آگے بڑھتے ہوئے پوری دنیا تک وہ خیر پہنچا. بیچ میں لوگوں نے رکاوٹیں ڈال دی، وہ روح نہیں رہنے دی، وہ روح ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں رہنے دیا، بیچ میں خلل ڈال دیا،
حکومتوں میں تبدیل کر دیا، ملوکیت میں تبدیل کر دیا، شہنشاہیت میں تبدیل کر دیا، ان سب کا بہرحال اثر ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی جب انسان، ایک مسلمان، ایک مومن، ایک جوان چاہے تو اپنے آپ کو اسلام کی اس حقیقی روح سے متصل کر سکتا ہے۔ یہ دوسرے مذہب میں نہیں ہے، دوسرے مذہب میں اتنا زیادہ انحراف پیدا ہو گیا ہے، اتنا زیادہ تحریف کر دیا گیا، اتنا زیادہ چینج کر دیا گیا ہے، اگر کوئی حضرت عیسیٰ کے حقیقی دین تک جانا چاہے تو ہے ہی نہیں، کہاں جائے گا، ہے نا؟ وہ وہاں تک جانے کے لیے بھی رسول اللہ کے دین کی طرف آنا پڑے گا کہ رسول اللہ کا دین جو ہے وہ کیا ہے، وہ کامیاب حضرت عیسیٰ کے دین کا جو نیو ورژن اور کامیاب ورژن ہے حضرت موسیٰ کے دین کے طریقے سے۔ لیکن اسلام میں الحمدللہ یہ قرآن ہے جو بالکل خالص شکل میں محفوظ ہے، رسول اللہ کی سیرت ہے، اہل بیت علیہ السلام کی سیرت ہے، تو ایک پورا خالص اسلام اور خالص اسلام کے تمام ایسپیکٹ سے، تمام پہلو سے ایک مکمل جو ہے ایک کمپریہنسو نظام تو ہے وہ آج کی امت کو دیتے ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہے صرف چند رسمیں انجام دے کے، چند جو ہے دین کے کام کر کے وہ چیز نہیں پا سکتے۔ قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو تم پورے کے پورے کامل اسلام میں داخل، سب کے سب داخل ہو، کامل اسلام۔ کامل اسلام ہے جو نتیجہ دیتا ہے، وہ کہ اپنی پسند کی چیز لے لیں، ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے ہم کر لے رہے ہیں، تو یہ تو اپنی پسند ہوئی، یہ تو ہم نے اپنا خود کو خدا بنایا ہوا ہے، یہ تو اللہ کا دین نہیں لیا، اللہ کے دین میں جو پسند تھا وہ لیا، تو جو پسند تھا تو گویا میں نے اپنے آپ کو خدا بنایا ہوا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ فرائض من اتخذ الہ ہوا، کہ تم نے دیکھا نہیں اس انسان کو جو اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا کے رکھے ہوئے ہیں، حتیٰ دین میں بھی اپنی خواہش کے مطابق عمل کرتا ہے چونکہ خود کو خدا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ تو دین نہیں ہوا، دین یہ ہوا کہ اسلام کے حق کے سامنے تسلیم ہو جائے انسان، اسلم تسلیم ہو جائے تو وہ تسلیم ہو جائے، سبمیشن۔ قرآن کہتا ہے کہ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قیامت کے دن کوئی بھی چیز فائدہ نہیں پہنچائے گی، نہ مال نہ اولاد، جو سب سے بڑا سرمایہ انسان کا ہوتا ہے، دولت اور اولاد، یہ کچھ نہیں فائدہ پہنچائے گا، بلکہ کیا فائدہ پہنچائے گا انسان، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر ایک انسان قلب سلیم کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ قلب سلیم یعنی کیا؟ یعنی سالم، وہ قلب جو تسلیم ہو، جس میں سبمیشن ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر سکے، اور کامل پیکج کے ساتھ ایک کامل اسلام کو لے۔ آج کے ہمارے جوانوں کے لیے امت بننا اس وقت ممکن ہے جیسے بھی الحمدللہ ہے، ابھی آپ ہمارے اسلام کے دوسرے ملکوں میں، خاص کر الحمدللہ شیعہ معاشروں میں چلے جائیں، چاہے وہ ایران ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ اور دوسرے ملک ہیں، وہاں پہ آپ چلے جائیں تو وہ امت الحمدللہ موجود ہے، وہ کامیابی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو ایک جوان خود اپنے آپ کو پہلے عظیم ارادوں کے ساتھ بلندی کی طرف کوشش کریں، یہ مل کے ایک امت بنے، اور کچھ کام ایسے کریں جو مل جل کر ارادہ کریں۔ دیکھیں ایک انسان کتنا بھی زیادہ کوشش کر ڈالے، وہ اچھا ہی کوشش کر رہا ہو لیکن کوئی بہت زیادہ تاثیر، وہ ایک مشن نہیں بن پاتا۔ مشن اس وقت بنتا ہے کہ جب کچھ لوگوں کو ساتھ لے کے چلے، ساتھ جوڑ کر چلے، خاص کر جو خاص مہینے آتے ہیں، رجب، شعبان، ماہ رمضان، ایسے مہینوں کے درمیان میں، یا اور بھی اللہ کے بہت خاص دن آتے ہیں، ان دنوں میں انسان جو ہے ایک بڑے مقصد کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ آگے بڑھے، اور ایک عظیم امت، ایسی امت بنے کہ جو دوسروں کے خیر کا باعث بنے۔ ایسی امت نہیں بنے کہ چونکہ ہم ابھی دیکھیں خیر کی، خود ایک خیر امت اس لیے نہیں چونکہ دوسروں کی خیر کی فکر نہیں کرتے، ہم فکر نہیں کر رہے ہیں۔ مثلا دنیا میں اس قدر لوگ جو ہے، اللہ اکبر، کیا عرض کیا جائے کہ لوگ 21ویں صدی میں کن کن جہالتوں میں پڑے ہوئے ہیں، دھرم کے نام پہ اور دین کے نام پر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جب ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے تو خیر ہم تک بھی نہیں پہنچے، کیونکہ ہمیں دوسروں تک خیر پہنچانے کی فکر میں نہیں، تو خیر خود تک بھی پہنچائیں، دوسروں تک، اپنے قوم کے لوگوں تک پہنچائیں، اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ قبلہ آپ کا، نبا فاؤنڈیشن کی پوری ٹیم آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ تو ناظرین آج ہمارا وقت یہیں پہ پھر تمام ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نوا فاؤنڈیشن کی جانب سے بہترین دینی تعلیم کا سلسلہ معصوم قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز کے ذریعہ پوری دنیا میں جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ بچے بڑے مرد و خواتین سب کے الگ الگ لیولز اور الگ الگ کورسز ہیں۔ چلڈرن کلاسز میں ایکسپرٹ ٹیچرز کے ذریعے اردو، عربک، احکام، ترجمہ قرآن، دینیات، تجوید، قرات قرآن، حفظ، اخلاق، دعا اور خطابت سکھائی جاتی ہے۔ بڑے لوگوں کے لیے کلاسز میں تجوید قرآن، نہج البلاغہ، حسن تلاوت، ترجمہ و تفسیر قرآن، احکام، عقائد، خطابت، دعا اور تاریخ جیسے اہم موضوعات کی تعلیم دی جاتی ہے۔ سارے سرٹیفکیٹ المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔